ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. بزرگان محترم و عزیز دوستوں ساتھیوں، اسلام کا ایک رکن ہے جس کو زکوٰۃ کہتے ہیں، اور زکوٰۃ کے سلسلے میں قرآن اور حدیث میں زکوٰۃ کے دینے پر بہت سی بشارتیں اور بہت سے وعدے اللہ نے فرمائے، اور زکوٰۃ کے نہ دینے پر بہت سی وعیدیں قرآن اور حدیث میں وارد۔ میں نے جو قرآن پاک کی ایک آیت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے 10ویں پارے کی، اس میں اللہ پاک نے زکوٰۃ کے نہ دینے پر وعیدیں بیان کروائی۔ وہ لوگ جو سونا اور چاندی جمع کرتے ہیں اور اس کو خرچ نہیں کرتے، سونا اور چاندی ایک پیمانہ ہے شریعت کا، سونا اور چاندی پیمانہ ہے شریعت کا کہ اتنا سونا ہو اور اتنا چاندی ہو۔ پہلے زمانے میں 10 گرام کے حساب سے جو سونے کا وزن شمار کیا جاتا تھا، کیونکہ بعد کے دور میں اس کے اوزان کے اندر تبدیلی آئی، تو اس وجہ سے پہلے بیان کیا جاتا تھا کہ 7.5 تولے سونا اور 52.5 تولے چاندی یہ نصاب ہے، زکوٰۃ کا نصاب ہے، کہ اگر کسی کے پاس 52.5 تولے چاندی ہو اور 7.5 تولے سونا ہو تو یہ زکوٰۃ کا نصاب شمار کیا جاتا ہے۔ لیکن موجودہ دور میں مفتیان کرام نے اس اوزان کا حساب کیا، اور اوزان کا حساب کر کر خصوصاً حضرت مولانا مفتی شفیع صاحب جو شیخ الحدیث ہیں مراد آباد شاہی مدرسے کے، انہوں نے اس کے اوزان کی تفصیل لکھی ہے، جو اوزان میرے پاس نقل بھی ہیں، اور فرمایا کہ چاندی کا جو حساب موجودہ دور کے حساب سے بیٹھتا ہے وہ ہے 61 تولہ 2 گرام 360 ملی گرام۔ یہ ذہن میں رہنا چاہیے کہ جیسے 52.5 تولے چاندی پہلے کہا جاتا تھا تو وہ 10 گرام کے حساب سے تھا، اب کیونکہ 12 گرام کے حساب سے اس کا جو نصاب بنتا ہے 61 تولہ 2 گرام 360 ملی گرام۔ اگر کسی کے پاس چاندی ہو تو یہ زکوٰۃ کا نصاب ہے۔ سونے کا نصاب لکھا ہے انہوں نے اوزان کا حساب کر کے کہ سونا 8 تولے 7 گرام 480 ملی گرام ہوتا ہے، 8 تولے ہوتا ہے، اس کے ساتھ 7 گرام اور 480 ملی۔ یہ اگر کسی کے پاس اتنا سونا ہو اور اتنی چاندی ہو، یعنی ادھر 8 تولے سے زائد اور ادھر 61 تولے سے زائد، تو ظاہر بات ہے کہ یہ نصاب بنتا ہے زکوٰۃ ادا کرنے کا۔ یا پھر علماء نے یہ لکھا ہے کہ تھوڑا سونا ہو اور تھوڑی چاندی ہو
تو اس کا حساب موجودہ دور کے حساب سے اگر کسی کے پاس آج کے دور میں اگر 18,000 روپے، اگر آج کے دور میں اگر کسی کے پاس 18,000 روپے ہیں تو وہ صاحب نصاب ہے اور اس کے اوپر زکوٰۃ فرض، کیونکہ اتنی رقم کے اندر 61 تولے سے زائد چاندی آ جایا کرتی ہے۔ اس وجہ سے زکوٰۃ ایک مستقل، ایک سمجھنے کی چیز، یہ اسلام کا ایسا رکن ہے جس کے بارے میں بہت سے لوگ غفلت برتتے ہیں۔ کتنے لوگ ہیں جس کے پاس 18,000 روپے نہیں، اور کتنے لوگ ہیں جن کے پاس مطلب یہ کہ 1 تولہ سونا اور 1 تولہ چاندی اگر ہو جائے تو ظاہر بات ہے کہ سونے کی قیمت ہی 19,500 روپے ہے، 19,400 یا 18,400 کچھ روپے ہوگی آج کل۔ تو اب یہ کہ 19,000 یا 19,500 روپے یا 18,000 روپے اگر لگا لی جائے سونے کی قیمت، اور اس کے ساتھ اگر تھوڑی سی چاندی بھی اس کے اندر شامل کر لی جائے تو ظاہر بات ہے کہ وہ صاحب نصاب ہو جاتا ہے اور اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے۔ تو کتنے لوگ ہیں ان حساب کے نہ معلوم ہونے کی وجہ سے یا غفلت کی وجہ سے وہ لوگ زکوٰۃ نہیں نکال رہے ہیں، اس کے بارے میں قرآن پاک نے وعید بیان فرمائی اور فرمایا کہ جو لوگ سونا اور چاندی جمع کرتے ہیں تو کل قیامت کے دن ان کو کیا کیا جائے گا؟ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون۔ اللہ پاک ارشاد فرما رہے ہیں کہ وہ سونے اور چاندی کو جہنم کے اندر گرمایا جائے، ان سکوں کو تپایا جائے گا، اور اس کے بعد کے اندر یوں فرمایا کہ ان کے پیشانیوں کے اوپر اس کو چپکایا جائے گا اور ان کے بازوؤں کو چپکایا جائے گا، وظہورہم اور ان کے پیٹھ کو چپکایا جائے گا۔ یہ مطلب یہ کہ سونے اور چاندی گرم کر کے جہنم کی آگ کے اندر ان کے پیشانی اور ان کے بازو اور پیٹھ کو چپکایا جائے گا۔ علماء نے لکھا ہے کہ اللہ پاک یعنی اللہ کا جو کلام ہے بلیغ کلام، اللہ کا جو کلام ہے بلیغ کلام ہے، اس کے معنی بھی بلیغ، اس کے اسرار و رموز بھی بلیغ۔ اس وجہ سے اللہ پاک نے پورے جسم کو چھوڑ کر قرآن پاک کے اندر صرف 3 عضو کا ذکر فرمایا، یا تو پیشانی کو چپکایا جائے گا، یا تو بازوؤں کو چپکایا جائے گا، یا تو مطلب یہ ہے کہ پشت کے اوپر چپکایا جائے گا۔ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ مفسرین نے لکھا ہے اس کی وجہ یہ ہے، دیکھو زکوٰۃ جو انسان کے پاس جو مال ہے وہ انسان اس کا مالک نہیں ہے، پہلے تو ذہن سے یہ لکھا۔ اللہ پاک نے یہ جو زندگی دی یہ بھی انسان اس کا مالک نہیں ہے، اور جو اللہ پاک نے جو مال دیا یہ بھی انسان اس کا مالک نہیں ہے، مالک حقیقی اللہ کی ذات۔ اس وجہ سے قرآن پاک کے اندر پہلے رکوع میں اور پہلی آیتوں کے اندر اللہ پاک نے تقوی کی جو علامتیں بیان فرمائی، یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون۔ تقوی کی علامت یہ ہے کہ جو ہم دیتے ہیں اس میں سے خرچ کرتے ہیں، ان کے باپ کا مال نہیں ہے، ان کا ذاتی مال نہیں ہے انسان کا۔ اس وجہ سے انسان کو جو مال اللہ پاک نے عطا فرمایا ہے وہ اپنی مرضی سے خرچ نہیں کر سکتا، اللہ کی مرضی سے خرچ کرنا ہے۔ انسان کو اللہ پاک نے جو مال عطا فرمایا ہے وہ اپنی خواہشات کی بنیاد پر جائز نہیں خرچ کر سکتا کہ صاحب میرا مال ہے جائز خرچ کر دوں، شراب میں خرچ کر دوں، جوے میں خرچ کر دوں، گٹکے میں خرچ کر دوں۔ انسان کو اختیار ہے، یہ تو اللہ کی امانت ہے، اللہ کا مال ہے۔ کل قیامت کے دن جب تک قدم نہیں ہٹیں گے جب تک کہ اس کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا کہ یہ مال تمہیں کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا، یہ تو سوال ہوگا کل قیامت کے دن۔ سب سے پہلے سوال یہی ہوگا کہ مال کہاں سے کمایا تھا اور کہاں خرچ کیا تھا۔ تو انسان کی جان اور انسان کا مال اللہ کی ملکیت ہے، انسان کی ملکیت نہیں ہے۔ اور دیکھو اگر انسان کا مال اگر انسان کی ملکیت ہوتی تو حضرت مولانا مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے معارف القرآن کے اندر یہ لکھا ہے، ایک آیت کی تفسیر کے تحت لکھا ہے کہ فرمایا کہ اگر کسی کی روح نکل جائے، روح نکل رہی ہے سکرات کے ٹکلے پہ اور روح نکل رہی ہے، اور بازو ایک چراغ رکھا ہوا ہے، روشنی رکھی ہوئی ہے، اس کی ملکیت کا تیل جل رہا ہے، جس نے مطلب یہ کہ اپنے پسینے کی کمائی سے اپنے خون اور پسینے کو لگا کر جو مال حاصل کیا تھا وہ اس کا چراغ اس کے سرانے جل رہا ہے۔ وہ بزرگ تشریف لائے اور لانے کے بعد انہوں نے اس کے چراغ کو بجھا دیا، گھر والوں نے کہا کہ آپ یہ وقت تو روشنی کے جلانے کا ہے اور آپ نے چراغ بجھا دیا۔ کہنے لگے اس کی روح نکل رہی ہے، یہ تیل کا مالک اب یہ نہیں رہا، اس کے رشتہ دار اس کے تیل کے مالک ہو گئے۔ جب تک بیٹے بیٹیاں اجازت نہیں دیں گے تیل کے جلانے کی بھی اجازت نہیں۔
جب تک بیٹے بیٹیاں اور بیوی اجازت نہیں دیں گے اس کے تیل کے جلانے کی بھی اجازت نہیں ہے، کیونکہ جیسے روح نکلی وہ سارا کا سارا مال وارثوں کا ہو گیا، اس کا نہیں رہا۔ جب تک انسان زندہ ہے تو مال کے اوپر چوکیدار ہے، مال کے اوپر چوکیدار ہے، مالک نہیں ہے وہ۔ بینک میں پیسہ ہو، سونا ہو، چاندی ہو، پلاٹ ہو، وہ تو چوکیداری کر رہا ہے تب تک موت تک کے لیے۔ جیسے اس کی روح نکلی سارا مال وارثین کا ہو گیا، اس کا رہا بھی نہیں۔ اس وجہ سے جب تک اجازت نہیں ہوگی وارثین کے بیٹا بیٹی بیوہ کی، جب تک چراغ بھی جلایا نہیں جا سکتا کسی مردے کے لیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ روح نکلی، سارا مال اللہ نے وارثین کو مالک بنا دیا، اب یہ مرنے والا مالک نہیں رہا۔ ظاہر بات ہے کہ اتنی خستہ دنیا اور اتنی بے بنیاد دنیا کہ جس کے بارے میں انسان اپنا مال کر رہا ہے کہ اس کی روح کے نکلنے کے بعد وہ چراغ جلانے کا اختیار نہیں رکھتا ہے، تو اس کا مال کا رہا ہے۔ تو اس وجہ سے یہ مال سارا کا سارا اللہ کا ہے، یہ جان ساری کی ساری اللہ کی ہے۔ اس وجہ سے انسان کو اگر یہ سمجھ میں آ جائے کہ جان و مال اللہ کی ہے تو جان و مال کو امانت میں لگائے گا، اللہ کے دین کے تقاضوں پہ لگائے گا، اللہ کے حکم پہ لگائے گا، اللہ کے اشاروں پہ لگائے گا، شریعت کے مطابق لگائے گا۔ جب یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ زکوٰۃ ملکیت ہے اللہ کی اور اللہ نے عارضی طور پر اس کو مالک بنایا، اللہ یہ چاہتے تھے، کہتے کہ پورا مال مجھے دے دے، تو انسان کا کام نہ دینا۔ کیوں؟ اللہ کا منشا بھی ہے، ایک مقام ایسا آتا ہے۔ اب میں آپ کو سمجھاؤں، شریعت کی بہت سی باتیں ایسی ہیں جو سمجھانی پڑتی ہیں، تفہیم کرنی پڑتی ہے جب کہیں جانا۔ دیکھو اصل شریعت تو یہ چاہتی ہے کہ پورا مال ہم کو دے دو، شریعت کا منشا تو یہ ہے، نبی کا منشا تو یہ ہے۔ اس وجہ سے اللہ کے اس منشے کو پورا کیا ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اپنے پاس کبھی آپ نے مال اس وجہ سے نہیں رکھا کہ یہ میرا مال تھوڑی ہے، اللہ کا مال ہے، اللہ کو پورا دے دو۔ اس وجہ سے ممبر پہ تشریف لائے، اور جب ممبر پہ تشریف لائے نماز پڑھانے کے لیے فوری گھر میں گئے صدیقہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، اور فرمایا، اما جان نے فرمایا اللہ کے رسول کیا بات ہے، ابھی تو آپ گئے تھے اور پھر آ گئے؟ تو فرمایا کہ نہیں گھر میں ایک جو ہے ٹکڑا رکھا ہوا تھا درہم کا اور چاندی اور سونے کا، کہیں نبی کی روح نہ نکل جائے اور ٹکڑا رہ جائے اور نبی سے سوال نہ ہو، لہٰذا میں اس کو صدقہ کرنے کے لیے آیا۔ نبی نے اپنے پاس کبھی مال نہیں رکھا، نبی نے کبھی اپنے پاس مال نہیں رکھا، لیکن یہ کہ امت کو احکامات ہیں کہ مال رکھو تم، اس لیے کہ اگر مال نہیں رکھو گے تو زکوٰۃ کون دے گا، مال نہیں ہوگا تو حج کون کرے گا۔ تو مال کے مطلب یہ کہ صاف نہیں رکھنا ایسا نہیں ہے شریعت کے اندر، لیکن شریعت کا اصل منشا تو یہ ہے کہ دیکھو پورا مال ہمارا ہے، جب ہمارا اشارہ ہو تو پورا مال ہم کو دے دو۔ اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے منشے کو سمجھنے والے تھے امت کا سب سے پہلا شخص جس کو صدیق کہتے ہیں، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، یہ منشے نبوی کو سمجھنے والے تھے۔ انہوں نے کیا کیا؟ پورا مال اللہ کے نبی کے لیے قدموں میں ڈال دیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ تبوک کا موقع ہے، عمر تم بھی لے کر آؤ، عثمان تم بھی لے کر آؤ، علی تم بھی لے کر آؤ، ابو بکر تم بھی لے کر آؤ۔ حضرت عمر تو آدھا مال رکھ دیا، آدھا مال لے کر آئے، ابو بکر جھاڑو دے کر پورا کچرا لے کر آگے گھر میں کوئی سامان نہیں، پورا لائے اور کچرا بھی لے کر آئے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خدمت میں ڈال دیا۔ تو فرمایا کہ ابو بکر کیا لے کر آئے؟ تو فرمایا کہ جھاڑو دے کر لایا، پورا مال لایا۔ عمر سے فرمایا کہ عمر تم کیا لائے؟ تو فرمایا کہ آدھا لایا ہوں، آدھا بیوی بچوں کے لیے چھوڑ کے آیا ہوں۔ حضرت عمر کے بارے میں اللہ کے نبی نے وہ فرمایا یہ بھی ٹھیک کیا تم نے، اور صدیق اکبر سے فرمایا کہ یہ بھی تم نے ٹھیک کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی کا منشا، اللہ کا منشا تو یہ تھا کہ پورا مال دے دو، ابو بکر نے پورا مال دے دیا۔ اور پھر قیامت تک کے لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو شریعت بتانا تھا، تو حضرت عمر نے شریعت بتائی کہ دیکھو بیوی کا بھی حقوق ہے، بچوں کا بھی حقوق ہے، اور اپنے رشتے داروں کے بھی حقوق ہے، اور انسانوں کا بھی حقوق ہے۔ آدھا مال اللہ کے راستے میں دو، آدھا مال اللہ کے بندوں کے حقوق کے لیے گھر میں رکھو۔ انہوں نے وہ کام کیا۔ حدود شریعت کہتے ہیں اس کو، اور اس کو کہتے ہیں منشا شریعت۔ صدیق اکبر نے منشا شریعت پر عمل کیا اور حضرت عمر نے حدود شریعت پر عمل کیا، یہ بھی صحیح ہے وہ بھی صحیح ہے، لیکن اصل منشا تو اللہ کا یہ پورا مان ہے۔ لیکن امت کو یہ ہے کہ امت کے بہت سے تقاضے ایسے ہیں جو امت کو اپنے پاس پیسے رکھنے پڑتے ہیں۔ شریعت نے کہا کہ تم اپنے پاس پیسے جمع کرو۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو تم اپنے بیوی بچوں کو موت سے پہلے اتنا مضبوط کر دو کہ تمہارے مرنے کے بعد بیوی بچوں کو مانگنا نہ پڑے، بیوی بچوں کو مانگنا نہ پڑے، کسی کے سامنے سوال کرنا نہ پڑے۔ تو فرمایا کہ اپنے بیوی بچوں کو مضبوط کرو۔ اسی وجہ سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم اپنی جائیداد کو بیچو مت،
جائیداد کو بیچو مت، اس لیے کہ جائیداد جب بک جاتی ہے تو پھر خریدنا مشکل ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی نے امت کی ہمدردی کے احکامات بیان فرمائے، کیوں؟ اس لیے کہ رحمت للعالمین ہے وہ، رحمت للعالمین۔ اور ہوتا یہ تھا کہ پہلے زمانے میں، پہلے صحابہ کے زمانے میں ایمان کی وجہ سے اعمال کی حفاظت ہوتی تھی، ایمان کی وجہ سے انسان کے ایمان کی حفاظت ہوتی تھی، اور آج دنیا کا رنگ اتنا بدل گیا، مال کی وجہ سے ایمان محفوظ ہو رہا ہے، مال کی وجہ سے ایمان محفوظ ہو رہا۔ جبھی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مجھے غربت، اگر کوئی غریب ہو اس بات کا ڈر ہے کہ وہ کافر نہ ہو جائے، یعنی آدمی کو غربت جو ہے کفر کے قریب پہنچا دیتی، اس وجہ سے آدمی کے مال کی وجہ سے ایمان کی حفاظت ہو رہی۔ صحابہ کے زمانے میں ایمان کی وجہ سے مال کی حفاظت ہوتی، معاملہ الٹا ہو۔ تو غرض یہ کہ مال اللہ کی ملکیت ہے، اور اس وجہ سے اللہ پاک نے یہ رحم فرمایا، کرم فرمایا کہ ہم تم سے پورا مال نہیں مانگ رہے، زکوٰۃ کے سلسلے میں پورا مال نہیں مانگ رہا، بلکہ ہم یہ ہے کہ تمہارے پاس جو سونا ہے، جو چاندی ہے، جو پلاٹ ہے، جو بینک بیلنس ہے، جو تمہارے پاس زیور ہے، یعنی کہ عورتیں جو زیور پہنتی ہیں، لوگوں میں مشہور یہ ہے کہ صاحب عورت جو زیور پہنتی ہے اس پہ زکوٰۃ نہیں، جو سونا رکھا ہوا اس پہ زکوٰۃ، غلط بات ہے۔ جو سونا زیور کی شکل میں ہو یا خالی شکل میں ہو، دونوں پہ زکوٰۃ ہے، دونوں پہ زکوٰۃ ہے۔ جو نفس سونا، نفس چاندی، نفس پیسہ، نفس پلاٹ جو خرید، مطلب یہ کہ بیچنے کے لیے ہو، اس کے اوپر زکوٰۃ ہے، آدمی کو زکوٰۃ دینا فرض ہو جاتا ہے۔ لیکن اللہ پاک نے اتنا کرم فرمایا، امت کے حال کے اوپر رحم فرمایا، یہ فرمایا کہ ہم تم سے پورا مال نہیں چاہتے، لیکن 2.5% مال تم ہم کو دے دو۔ اب یہ 2.5% پوری دنیا کے ان لوگوں کے اوپر جو 18,000 روپے جس کے پاس ملکیت ہو، پورے دنیا کے مسلمانوں کے اوپر اللہ پاک نے فرمایا کہ تمہاری ملکیت میں اگر 18,000 روپے ہو آج کے دور کے حساب سے، لہذا تم کو زکوٰۃ دینا چاہیے، تم صاحب نصاب ہو، زکوٰۃ تمہارے اوپر فرض ہے، لہذا تمہارا مال اللہ پاک لے رہے ہیں، اور لینے کے اوپر اللہ پاک اپنے لیے تھوڑی لے رہے ہیں، وہ تو کہہ رہے ہیں دیکھو یہ مال پہلے زمانے میں ایسا تھا کہ اس زمانے میں زکوٰۃ کا یہ نظام بنایا تھا شریعت میں، دوسری شریعتوں کے اندر صاحب تم مال لو، لے جا کے وہ پہاڑ کے اوپر رکھ دو، جس کا مال قبول ہو گیا آسمان سے آگ آتی تھی اور آنے کے بعد اس مال کو جلا دیتی تھی، سونا جل گیا، چاندی جل گیا، آپ کے سکے جل گئے، آپ کا جو بھی ہوتا، صاحب دیکھو تمہارے اوپر زکوٰۃ فرض ہو گئی، پہاڑ کے اوپر لے جا کے رکھ دو، لوگ لے جاتے اپنے پہاڑ کے اوپر، ٹیلے کے اوپر رکھ دیتے، اور آسمان سے آگ آتی اور جس کے سامان کو آگ جلا دیتی، اس بات کی علامت تھی کہ زکوٰۃ قبول ہوگی۔ جیسے اللہ کا آج بھی یہ نظام ہے کہ لاکھوں لوگ 30 لاکھ مجمع، 40 لاکھ مجمع حج کے لیے جاتا ہے، اس سے بڑا معجزہ اور اسلام کے قبول کرنے کے لیے کیا ہوگا؟ انسانوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ کنکر مارتے ہیں شیطان کو، اللہ کا نظام یہ ہے کہ جس کا حج قبول ہو جاتا ہے اللہ پاک اس کے کنکر کو اٹھا لیتے ہیں۔ 30 لاکھ مجمع 70 کنکریاں مار رہا ہے، 70 کنکری مار رہا ہے، تو ظاہر بات ہے کہ وہ کنکریوں کا تو ڈھیر لگ جانا چاہیے، لیکن وہاں ڈھیر ہی نظر نہیں آتا، کچھ کنکریاں نظر آتی ہیں جس کا حج قبول نہیں ہوتا وہیں رہ جاتی ہیں، باقی فریق کے اٹھا لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا یہ نظام، تو غرض یہ کہ اللہ تعالیٰ کا پہلے نظام یہ تھا کہ زکوٰۃ رکھ دی جاتی پہاڑ کے اوپر اور آگ جلا دیتی تو اس کا زکوٰۃ قبول ہوگی، لیکن حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے میں، رحمت للعالمین کے صدقے میں، حضور کی برکت، حضور کی سعادت، حضور کی آمد کی وجہ سے اس امت کے اوپر اللہ نے یہ کرم فرمایا کہ اب تمہارا مال اللہ کی طرف سے جلایا نہیں جائے گا، جو لوگ صاحب نصاب ہیں ان کا مال لے کر غریبوں کو دیا جائے گا، ان کا مال لیا جائے گا اور لینے کے بعد غریبوں کو دیا جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کو سب سے زیادہ پسند وہ ہے جو سخی بندہ ہو۔ اللہ فرماتے ہیں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا السخی قریب من اللہ قریب من الجنہ، سخی جو ہوتا ہے، سخاوت جو ہوتی ہے اللہ کے قریب ہوتا ہے، جنت کے قریب ہوتا ہے۔ یہ فرمایا کہ اگر کوئی گناہ گار بھی ہو اور لیکن اس کے اندر سخاوت کا مزاج ہو تو فرمایا کہ اس کی سخاوت اس کو جنت میں ڈالتی ہے۔ اللہ کو اتنی پسند ہے سخاوت، اور بخل سب سے زیادہ اللہ کو ناپسند ہے کہ آدمی مال کو جمع کر کے رکھے۔ قرآن کی مستقل ایک آیت اتری، وقت نہیں ہے اس کی تفسیر کرنے کا۔ وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ، گن کے رکھتا ہے،
سمجھتا ہے کہ ہمیں سر اللہ کہہ رہے ہیں گن گن کے رکھتا ہے، اس کے لیے ویل ہے، تباہی ہے، بربادی ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ جہنم کے اندر ایک طبقہ ہے جس کا نام ویل ہے، جہنم روزانہ اس سے 70 مرتبہ پناہ مانگتی ہے۔ وہ لوگ جو پیسے کو جمع کر کے اور گن کے رکھتے ہیں روزانہ، ان کے اندر ویل کے اندر ڈالا جائے گا۔ اس لیے کہ پیسہ رکھنے کے لیے اللہ نے نظام نہیں بنایا دنیا کے اندر، روٹیشن مطلب یہ کہ پیسہ گھومتے رہے، یہ نظام دنیا تھا۔ نظام دنیا کو اللہ نے ایسا بنایا کہ تمہارا پیسہ گھومنا چاہیے۔ اب تمہارا پیسہ گھومنا چاہیے تو اپنے ضروریات کے اندر خرچ کر کے گھماؤ، یہ مطلب یہ کہ امت کو دے کے گھماؤ۔ اس لیے کہ اگر یہ پیسہ تمہارا رہے گا تو پھر اس کے اوپر آفتیں آئیں گی، مصیبتیں آئیں گی، بلائیں آئیں گی، پریشانی آئیں گی۔ اس وجہ سے فرمایا کہ اگر زکوٰۃ کی رقم میں سے 1 پیسہ بھی اگر حساب کر کے نہ نکالا گیا اور اگر ویسے اس کے اندر 1 پیسہ رہ جائے تو یہ 1 پیسہ پورے مال کو برباد کر دے گا زکوٰۃ کے نہ نکلنے کی وجہ سے۔ زکوٰۃ کے نہ نکلنے کی وجہ سے 1 پیسہ پورے مال کو برباد کر دے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ زکوٰۃ صاف کرنے کے لیے یہ گندا مال ہے، یہ تو مال گندا ہو گیا، لیکن ان کے لیے حلال ہے جو غریب ہے۔ مالدار کے لیے گندا ہے، سادات کے لیے گندا ہے، جو اس کے مستحق نہیں ہے ان کے لیے گندا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو زکوٰۃ کے مستحق نہیں ہے، امت کے اندر اتنا لالچ بڑھ گیا، امت کے اندر اتنا لالچ بڑھ گیا، یہ مال جو زکوٰۃ کا مال ہے جو مستحق نہیں ہے وہ بھی لینے کے چکر میں۔ لوگ کہتے ہیں کہ صاحب بیوہ کو زکوٰۃ دینا چاہیے، لوگ کہتے ہیں کہ ساتھ یتیم کو زکوٰۃ دینا چاہیے، لیکن شرط یہ ہے کہ بیوہ مالدار نہ ہو تو دینا چاہیے، یتیم مالدار نہ ہو تو دینا چاہیے۔ باپ کا انتقال ہو گیا، بیٹا یتیم ہے، لیکن باپ نے اتنا مال چھوڑا کہ وہ خود مالدار ہے بیٹا، کہ اس کو زکوٰۃ دیں گے؟ نفس یتیم زکوٰۃ نہیں ہے۔ مسئلہ خالی یتیم کا نہیں ہے، مسئلہ خالی بیوہ کا نہیں ہے، مسئلہ مستحق کا ہے کہ بیوہ اگر مستحق ہو تو دیں گے، یتیم اگر مستحق ہوگا تو دیں گے، ورنہ مطلب ہے کہ جو غریب ہوگا اس کو دیں گے۔ اس وجہ سے امت کے اندر لالچ اتنی بڑھ گئی کہ چاہے مال حرام ہو چاہے کچھ بھی ہو آنا چاہیے ہمارے پاس۔ اس وجہ سے جو لوگ اس سے مستحق نہیں ہوتے ہیں وہ لوگ زکوٰۃ دے لیتے ہیں، اور زکوٰۃ دینے کے بعد اپنی خرچ میں لاتے ہیں، زیادہ زکوٰۃ کے اثرات جب ان کے اوپر پڑتے ہیں تو اعمال سے محرومی ہوتی ہے، علم سے محرومی ہوتی ہے، اور طاعت سے محرومی ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے کہ آپ مستحق نہیں تھے، آپ نے زکوٰۃ دے دی، یہ تو مال ان کا ہے جو مستحق ہے۔ اس وجہ سے علماء نے بڑی عجیب و غریب بات کی۔ حضرت مولانا سید احمد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو مہاجر مدنی تھی، دعوت تبلیغ کے بہت مشہور شخصیت تھے، اللہ پاک نے ان سے پوری دنیا میں بہت بڑا کام لیا۔ ایک مرتبہ انہوں نے مجلس کے اندر ارشاد فرمایا، میں بھی موجود تھا، کہنے لگے دیکھو جیسے مجلس یہ مسجد ہے، یہ مسجد ہے، آدمی نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آتا ہے، آپ کے نماز کے وقت میں مسجد اٹھ کر آپ کے گھر کو نہیں آتی، کیوں؟ اس لیے کہ نماز کے پڑھنے کی جگہ اللہ نے مسجد بنائی ہے، تو مصلی جو ہے نماز پڑھنے والا اپنے گھر سے آ کر مسجد میں نماز پڑھتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ نماز کا محل مسجد ہے، نماز کی جگہ مسجد ہے۔ اس وجہ سے اپنے گھر سے آیا اور گھر سے آنے کے بعد مسجد میں نماز پڑھی۔ دیکھو انہوں نے فرمایا دیکھو ایسے ہی زکوٰۃ ہے، زکوٰۃ ایسی اس وجہ سے ہے کہ زکوٰۃ کا محل تو غریب ہے، زکوٰۃ کا محل تو مستحق ہے، زکوٰۃ کا محل تو وہ لوگ ہیں جو جن کے اوپر صاحب نصاب نہیں ہے، یعنی اتنا مال ان کے پاس نہیں ہے کہ 8 تولے سے زائد سونا اور مطلب 61 تولے سے زائد چاندی ان کے پاس نہیں، اس سے کم ہے، وہ لوگ مطلب یہ کہ مستحق ہیں۔ تو یوں فرمایا کہ جب زکوٰۃ کا محل وہ لوگ غریب ہیں تو زکوٰۃ دینے والے کو اٹھ کر ان کے پاس جانا چاہیے۔ زکوٰۃ مطلب یہ زکوٰۃ وصول کرنے والے کے لیے آ رہے ہیں، یہ تو آپ کے اوپر احسان ہے، یہ طریقہ بھی غلط ہے، یہ طریقہ بھی غلط ہے۔ اسی وجہ سے ہمارے اکابر نے، ہمارے علماء نے تو علماء کو چندے کے لیے پھرنے کے لیے منع فرمایا، بھائی لوگوں کو آگے دینا چاہیے، تم کو نہیں جانا چاہیے، اس لیے کہ تمہارا جانا تمہارے علم کی توہین ہے، تمہارا جانا علم کی توہین ہے، اس لیے کہ لوگوں کا کام ہے کہ صاحب ان کے سامنے کام رکھ دیا جائے، یہ کام ہو رہا ہے، لوگوں کا کام ہے کہ صاحب آپ اپنی زکوٰۃ، اپنا صدقہ اور اپنے عطیہ اپنی ذمہ داری سمجھ کے نہ کر دو، یہ اصل ہے۔ لیکن یہ کہ امت کے اندر بے حسی ہونے کی وجہ سے، امت کے اندر وہ شعور نہ ہونے کی وجہ سے علماء کو جانا پڑتا ہے، چندہ وصول کرنے کے لیے لوگوں کو جانا پڑتا ہے، اور پھر چندے کا اصول یہ ہے کہ چندہ مطلب یہ کہ کسی طاقت کے بلبوتے پہ دینے کا نہیں ہے، وجاہت کے بلبوتے پہ دینے کا نہیں ہے، ارے جو دے رہے ہو اللہ کی رضا کے لیے دینا ہے، اللہ کی رضا کے لیے دینا ہے، اللہ کی رضا کے لیے دے وہ تو قبول ہوگا،
آدمی چاہ کہ فلاں دادا آ گئے لہٰذا ان کو چندہ دے دو، فلاں عالم صاحب آ گئے چندہ دے دو، فلاں مسجد کے صدر صاحب آ گئے ان کو چندہ دے دو، فلاں آ گئے، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ ارے صاحب آپ کی امانت ہے، آپ کا حق ہے، لے جا کے آپ چن چن کے ان کو دو جو مطلب کہ اس کے مستحق ہیں۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جو خون کے آنسو رو رہے ہیں، کتنے ایسے لوگ ہیں جو اپنی عزت کو بچائے ہوئے ہیں، وہ لوگ آپ کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے۔ امت کے طبقے کا کام یہ ہے، مالداروں کا کام یہ ہے کہ ان کے گھروں کو جا کر بتاتے، ان کا کام نہیں۔ آپ کے سامنے وہ طبقہ نہیں آئے گا جو عزت بچائے ہوئے گھر پہ پڑا ہوا ہے، آپ کے پاس وہ طبقہ نہیں آئے گا۔ آپ کے پاس تو وہ طبقہ آئے گا جنہوں نے اپنے حص کو ختم کر دیا ہے۔ آپ کے پاس تو وہ طبقہ آئے گا جو بالکل جن کے پاس کوئی حص نہیں ہے، بے شرمی کا لباس اوڑھ لیا ہے، وہ طبقہ آپ کو پریشان کرے گا۔ پھر ایک بہت بڑا طبقہ ہے جو عزت کو چھپائے ہوئے، جن کے پاس کھانے کے لیے مسئلہ ہے، جن کے پاس کپڑے کے لیے مسئلہ ہے، جن کے پاس بہت سے مسائل ہیں۔ اس وجہ سے مالداروں کا کام یہ ہے کہ صاحب زکوٰۃ کو مطلب یہ کہ وصول کرنے والوں کو بلانا نہیں چاہیے، بلکہ یہ کہ زکوٰۃ جس کے اوپر ہے اس کا کام یہ ہے کہ ڈھونڈ ڈھونڈ کے تلاش کر کے اس کے گھروں کو جا کر، یہ اصل طریقہ ہے شریعت کا۔ جب سے امت کے اندر یہ طریقہ ختم ہو گیا پوری امت پریشان، پوری امت پریشان۔ کیوں؟ اس لیے کہ نماز کا موقع ہوتا ہے تو آپ نماز پڑھنے کے لیے مسجد جاتے ہو، زکوٰۃ آپ کے اوپر فرض ہے تو غریبوں کے پاس کیوں نہیں جاتے؟ اگر کوئی مالدار کسی جگہ جائے گا، جھوپڑی میں جائے گا اور کسی غریب کے گھر جائے گا اور وہاں جا کر سلام کر کے اس کے پاس بیٹھ کر ایک رقم لے جا کر اس کے گھر کے اوپر دے گا، یقین جانیے کہ کل کے دن ضرورت پڑے گی تو وہ غریب آپ کے لیے جان دے دے گا، غریب آپ کے لیے جان دے دے گا کہ سیٹھ صاحب میرے گھر آئے۔ ارے سیٹھ صاحب غریب کو سلام کر لیتے تو غریب خوش ہو جاتا ہے، اور اگر سیٹھ صاحب گھر چلے جائیں گے تو غریب کی کتنی عید ہو جائے گی۔ یہ اصل شریعت کی روح ہے، شریعت کا مزاج ہے۔ اس شریعت کے مزاج کو نہ سمجھنے کی وجہ سے امت کا سب پریشان ہے۔ ہر آدمی چاہتا ہے کہ میرے پاس آؤ، میرے پاس سلام کرو، میرے پاس جی حضوری کرو۔ ارے آپ کا کیا احسان ہے؟ اگر آپ کے پاس اگر کوئی زکوٰۃ لینے کے لیے آ رہا ہے تو اس کا احسان ہے کہ آپ کے پاس وہ پہنچ چکا ہے، اس کو گھمائیے مت، اس کو پریشان مت کریے، اس کو ٹلائیے مت، اس کے ساتھ۔ اسی وجہ سے قرآن پاک کی آیت کی تفسیر کرنا چاہ رہا تھا کہ اللہ پاک نے ان 3 چیزوں کا تذکرہ اس وجہ سے کیا ہے کہ وہ لوگ جن کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے اور زکوٰۃ دینے کے لیے ان کے پاس کوئی آتا ہے تو فوری ان کے پیشانی پہ پھل آ جاتا ہے، ارے اللہ کے بندے یہ مال تو تیرا نہیں ہے، یہ مال تو وہ گندا مال ہے جو غریبوں کا ہے، ان کو مالک بنانے کا ہے، یہ تیرے پاس رکھنے کا بھی مال نہیں ہے۔ جب وہ لینے کے لیے آیا تو پیشانی پہ پھل آ گیا۔ اس وجہ سے کل قیامت کے دن سونا اور چاندی کو ڈاک کر جہنم کے اندر پیشانی پہ لگا جائے گا کہ تیرے پاس زکوٰۃ دینے کے لیے آئے تھے، تیرے پیشانی پہ بل آ گیا، تیرے پیشانی پہ بل آ گیا، تیرا مال نہیں تھا، وہ تو ہمارا تھا۔ اور اگر اس سے زیادہ بد اخلاق اگر کوئی مالدار ہوگا تو کیا کرے گا؟ پیشانی پہ بل کے ساتھ ساتھ اپنی یوں کمر بھی پلٹا دے گا، یہ بازو دکھائے گا، بہانے پہ یوں مڑ جائے گا، یوں مڑ جائے گا۔ اللہ پاک نے قرآن فرمایا کہ سونے چاندی کے سکوں کو یہاں داغا جائے گا، کیونکہ تم نے زکوٰۃ دینے والی جو آیا تھا اخلاق کے ساتھ پیش آنے کے بجائے تم نے ان کو بازو دکھا دیا، یہ جو۔ اور بہت زیادہ بد اخلاق اگر کوئی اور ہوگا زکوٰۃ دینے والا تو پیٹ پھیر کے بیٹھ جائے گا، پیٹ اس کی طرف کر دے گا، منہ ادھر کر دے گا۔ اللہ نے فرمایا کہ اس کے جو ہے اس کے اوپر داغا جائے گا۔ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، وہ احسان یہ کرنا چاہیے اللہ نے ہمیں دینے والا بنایا، اس کا شکر ادا کرنا، اس کا شکر ادا کرو، اللہ نے دینے والا بنایا۔ اگر خدا نہ خواستہ اگر ہمارا ہاتھ ہی ہو جائے تو کتنی بڑی ذلت کی بات، کتنی بڑی ذلت کی بات ہے، اللہ نے دینے والا بنایا۔ اس وجہ سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الید العلیٰ خیر من ید السفلیٰ، اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ ہمیشہ اللہ سے دعا کرنا چاہیے اللہ پاک ہمیں دینے والا بنائے، لینے والا نہ بنائے۔ اور اگر آپ کسی وجہ سے آپ مطلب یہ کہ مزاج میں دینے کا مزاج نہیں ہے تو کم سے کم یہ ہے کہ اس کے ساتھ خوش کلامی سے تو پیش آ سکتے ہو۔ آخری درجہ یہ ہے دعا تو کر سکتے ہو اس کے لیے، اللہ پاک آپ کا کام کرا دے، اللہ پاک برکت عطا فرمائے۔ دلی کے اندر ایک سیٹھ صاحب تھے، ان کی پوری دکان جل گئی، چپل کی دکان تھی، ہول سیل، پوری دکان جل گئی۔ اب دوسرے دن بیٹھے ہوئے ہیں اپنے کاؤنٹر کے اوپر، ایک صاحب تشریف لائے عالم صاحب، اور آ کے کہنے لگے میں آپ کی خدمت میں اس وجہ سے آیا ہوں کہ آپ ہمارے مدرسے کے معاون ہیں اور آپ کی پوری فیکٹری جل گئی، ہمیں بڑا افسوس ہوا، آپ کا پیسہ ہمارے مدرسے میں لگتا تھا اور بچے دعائیں کرتے تھے، لیکن آج پورا کا پورا مال آپ کا جل گیا، ہمیں بڑا افسوس ہوا۔ اس سیٹ نے کیا جواب دیا؟ اللہ جزائے خیر دے، ایسے بھی سیٹ ہیں دنیا کے اندر، ایسے بھی سیٹ ہیں دنیا کے اندر۔ اس سیٹ نے یہ جواب دیا کہ مجھے اپنے فیکٹری کے جلنے کا کوئی افسوس نہیں ہے، اللہ کا کام تھا، پتہ نہیں کیا غلطی ہو گئی،
کیا زکات میری رہ گئی، کیا مطلب یہ کہ میں نے کسی کو کچھ کہہ دیا، اللہ نے میرا پورا مال جلا دیا. مجھے افسوس مال کے جانے کا نہیں ہے، مجھے افسوس اس بات کا ہے کہ اب لوگ میرے پاس لینے کے لیے آئیں گے، دینے کے لیے منع کیسے کروں؟ میں منع کیسے کروں؟ میں نے کسی کو آج تک منع نہیں کیا، منع کیسے کروں؟ میں کیسے کہوں کہ میرے پاس آج نہیں ہے؟ اس کے لیے میں سوچ رہا ہوں کہ اللہ کیا کروں، آنے والے تو آئیں گے، اللہ بھیجیں گے تو آنے والے تو آئیں گے، جب آنے والے آئیں گے تو کیا کروں؟ اور دیکھو جو آپ کے پاس اگر کوئی لینے والا آتا ہے تو وہ خود نہیں آتا، اللہ بھیجتے ہیں آپ کو آزمائش کے لیے، اللہ بھیجتے ہیں. جب اللہ کسی کے پاس بھیجیں تو اس کو محروم مت کرو، اس کو منع مت کرو. اور اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو خوش کلامی سے پیش آؤ اس کے ساتھ کہ بھائی میرے پاس نہیں ہے، میں دعا کرتا ہوں آپ کے لیے، جب میں قابل ہو جاؤں گا تو دوں گا، میں پریشان ہوں، آپ میرے لیے دعا کریے، اللہ مجھے دینے والا بنا دے، مجھے بڑی شرمندگی ہو رہی، آپ میرے پاس آئے. جیسے بعض لوگوں کو احساس ہوتا ہے کہ اگر کوئی عالم کسی کے پاس چلے جائے، آپ کیوں آئے بھائی، آپ کا کام تو نہیں ہے، آپ کا مقام بہت اونچا ہے، منصب بہت اونچا ہے، ہم کو آنا چاہیے، آپ نہیں آنا چاہیے. آدمی کو احساس ہوتا ہے. تو غرض یہ کہ زکوٰۃ ایک ایسی چیز ہے جو صاحب نصاب ہونے کے بعد آدمی کو یہ شرائط کے اوپر اپنا نصاب کے حساب سے ادا کر دینا چاہیے. اس وجہ سے بہت سے مسائل اور باقی ہیں کہ صاحب زکوٰۃ کے فرض ہونے کے بعد بہت سے لوگ پوچھتے ہیں، بہت سے لوگوں کے ذہن میں یہ کہ صاحب ہر مال پر سال گزرنا ہے کیا؟ بہت سے لوگ مثال کے طور پہ اگر رمضان کی 1 تاریخ کو آپ زکوٰۃ نکال رہے ہیں اور زکوٰۃ نکالنے سے پہلے آپ کے 29 شعبان کو آپ کے پاس 1 لاکھ روپے تھے اور 29 شعبان کو اور 1 لاکھ روپے آ گئے آپ کے پاس، تو آپ 1 لاکھ کی زکوٰۃ نکالیں گے یا 2 لاکھ کی زکوٰۃ نکالیں گے؟ شریعت کہتی ہے کہ آپ کو 2 لاکھ کی زکوٰۃ نکالنا ہے، اس لیے کہ ہر مال پہ سال گزرنا شرط نہیں ہے، ایک مرتبہ صاحب نصاب ہونے پر پورے مال پہ زکوٰۃ، ایک مرتبہ سال میں ایک مرتبہ اگر آپ صاحب نصاب اگر ہو جائے تو پورے مال کے اوپر زکوٰۃ ہے. آپ چاہے آپ کو 1 دن پہلے 1,00,000 روپے آئے، کروڑ روپے آئے، آپ یہ نہیں کہہ سکتے صاحب میرے پاس تو مطلب یہ کہ ایک رمضان کو 1,00,000 روپے تھے اور مطلب یہ کہ 29 شعبان کو میرے پاس تو مطلب 1 کروڑ روپے اور آئے ہیں، لہٰذا میں 1 لاکھ کی زکوٰۃ دوں گا. ایسا نہیں ہے. 1 کروڑ 1 لاکھ کی زکوٰۃ اس وجہ سے دینا پڑے گا کہ وہ مال جو آپ صاحب نصاب ہو گئے تھے وہ پورا مال کے اوپر آپ کو زکوٰۃ دینا ہے. اس وجہ سے سونا چاندی آپ کے گھر کے آپ کے مطلب سونا اور چاندی اور آپ کی دکان کے اندر جو مالیت پوری اگر 18,000 روپے کی ہے اس کے اوپر زکوٰۃ، 18,000 روپے اگر کسی کی دکان کے اندر مال ہے اس مال کے اوپر زکوٰۃ دینا، کیونکہ مال تجارت ہے. اگر اسی طریقے سے اگر آپ نے پلاٹ خریدا ہے اور خرید کے وقت آپ نے یہ نیت کی ہے کہ میں اس پلاٹ کو بیچ کر نفع کماؤں گا تو اس کو تجارت کہتے ہیں اور اس تجارت کے اوپر زکوٰۃ دینا فرض ہو جایا کرتا ہے. اور اس قیمت کو 1 لاکھ میں آپ نے پلاٹ لیا تھا اور اب وہ 10 لاکھ کا ہے تو آپ کو 10 لاکھ کی زکوٰۃ دینا پڑے گا، 1 لاکھ کی زکوٰۃ نہیں ہے، کیونکہ آپ نے جب لیا تھا 1 لاکھ کا پلاٹ تھا اور آپ جب بیچیں گے اب تو 10 لاکھ کا پلاٹ ہے تو 10 لاکھ کی زکوٰۃ فرض ہے. کیونکہ زکوٰۃ جو ہے جس وقت جو مارکیٹ کے اندر دام چل رہا ہے، ریٹ چل رہا ہے، اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوا کرتی ہے. یہ نہیں کہ صاحب نے 1 لاکھ کے دیا 1 لاکھ ایسا. اس وجہ سے مطلب یہ کہ زکوٰۃ کے باریک سے باریک پورے مسائل معلوم کر کے اپنے عورتوں کو سمجھاؤ. اور تیسری بات کی آخری بات وہ یہ ہے کہ زکوٰۃ جو فرض ہے شوہر کی الگ فرض ہے، بیوی کی الگ فرض ہے. آپ کہیں گے وہ کیسے؟ مثال کے طور پہ سسرال والے سونا ڈالتے ہیں تو وہ تو داماد کا نہیں ہوتا، وہ تو بیوی کا ہوتا ہے. اور ادھر سے شوہر والے سسرال مطلب یہ کہ سونا ڈالیں تو رواج یہ ہے کہ جب اگر شوہر سونا ڈالتا ہے تو وہ سسرال والوں کا ہوتا ہے، لڑکی کی سسرال والوں کا ہوتا ہے، تو یعنی شوہر کا مال ہوتا ہے وہ. اور اگر لڑکی کے میکے والے ڈالیں تو وہ لڑکی کا ہوتا ہے. ایسا ہمارے عرف کے اندر رواج ہے. یہ اس وجہ سے معلوم ہوتا ہے کہ جس وقت طلاق ہوتی ہے تو طلاق کے وقت کہتے ہیں کہ صاحب ہم نے اتنا سونا ڈالا ہمارا، تو اس کا مطلب یہ کہ تمہاری نیت اس کو مالک بنانے کی نہیں تھی. یہ بات پتہ چلا نا، معلوم ہوا. طلاق جب ہوتی ہے تو کہتے ہیں کہ صاحب ہم نے اتنا سونا ڈالا ہمیں دے دو، تمہارا اتنا سونا تھا، تم 5 تولے سونا لڑکی کا، 5 تولے سونا لڑکے کا. اب لڑکے والوں نے ڈالا 5 تولے، لڑکی والوں نے ڈالا 5 تولے، تو 5 تولے سونا وہ تو بیوی کا ہے تو بیوی کے ذمہ زکوٰۃ فرض ہے، اور 5 تولے شوہر نے ڈالا تو شوہر کے ذمہ زکوٰۃ فرض ہے. مسئلہ یہ ہے کہ اگر بیوی یہ کہے اپنے شوہر محترم سے کہ دیکھو بھائی کھانا تم کھلا رہے ہو، گھر تم دے رہے ہو، کپڑا تم دے رہے ہو، میری زکوٰۃ بھی تم نکال دو، اور شوہر اس کو قبول کرے تو شوہر نکال دے. شوہر اگر اس کو قبول کرے شوہر نکالے. اور اگر شوہر یہ کہے کہ صاحب نہیں، ایک ہمارے پاس ایک قصہ آیا کہ 5 سال سے ایک عورت نے زکوٰۃ نہیں نکالی، ان کے شوہر ہمارے پاس رجوع ہوئے اور رجوع ہو کے کہنے لگے کہ ہم میاں بیوی کے اندر جھگڑا چل رہا ہے. میں نے کہا کیا جھگڑا؟ جھگڑا یہ ہے کہ بیوی کہتی ہے کہ تم نکالو زکوٰۃ اور میں کہتا ہوں میں کیوں نکالوں زکوٰۃ، میں کیوں نکالوں؟ میں تمہارا سونا ہے، تم مالک ہو، تمہارے اماں بابا ڈالے، تم مالک ہو، تم نکالو.
اب بیوی ضد میں کہہ رہی ہے نہیں میں زکات دے دوں گی، تو میں نے ان سے کہا کہ بھائی اگر بیوی ضد کر رہی ہے تو بیوی کا کام تو یہ ہے کہ سونا بیچ کے زکات دے، تو اس لیے کہ گناہ تو بیوی کو ہو رہا ہے، شوہر کو تھوڑی ہو رہا ہے۔ یہ تو کمپرومائز کی زندگی ہے، اگر کمپرومائز دونوں کا ہوا تو صحیح ہے، اور اگر نہیں تب تم اپنا ادا کرو تم اپنا ادا کرو تو کیا معاملہ ہے؟ کیونکہ عرب کے معاشرے میں اس زمانے میں ایسے ہی تھا۔ ہمارا ہندوستانی جو سماج ہے اور ہمارا ہندوستانی جو مطلب یہ مزاج ہے اور جو معاشرتی مسائل ہیں ہمارے، یہ مطلب یہ کہ ایک جگہ رہنے کے، اس وجہ سے بچے کہتے ہیں کہ ابا جان یہ ہماری پاس زکات ہے، ہماری بیٹی کی ہماری بہو کی ساری چیزیں، ابا جان آپ ہماری طرف سے زکات ادا کر دو، زکات ادا ہو جائے گی، کیونکہ بیٹوں نے والد کو ذمہ دار بنا دیا یا بھائی کو ذمہ دار بنا دیا کہ زکات نکال دو، یا بیوی نے شوہر کو ذمہ دار بنا دیا کہ زکات نکال دو، نکل جائے گی زکات۔ لیکن یہ ہے کہ اصل یہ ہے کہ جس کی جو ملکیت ہوگی وہ اس کا ذمہ دار، دینا اس کو ہے جس کی ملکیت ہے۔ گھر کے اندر بیٹا اگر مالک ہے، بہن اگر مالک ہے، اور اگر بیوی الگ مالک ہے، ماں الگ مالک ہے، بعض مطلب ہوتا ہے کہ گھر میں اما جان رہتی ہیں، اما جان کے پاس اتنا سونا ہوتا ہے، ایک صاحب ہم جا کے کہنے لگے کہ میری امی کے پاس 200 تولے سونا ہے، ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے کہ میری امی کے پاس 200 تولے سونا ہے، زکات کس کے اوپر فرض ہے؟ میں نے کہا زکات تو امی کے اوپر فرض ہے تمہاری۔ کہنے لگے میں اگر نکال دوں، یہ تم نکال دو تمہارا احسان ہے، اگر تم نکال دو تو تمہارا احسان ہے، ورنہ یہ کہ اس سونے کے اوپر جو والدہ مالک ہے اس کے اوپر زکات۔ تو اور یہ ایسے بنیادی مسائل ہیں جو بہت سے ذہن میں نہیں رہتے ہیں۔ اللہ پاک سے دعا کریے اللہ پاک ہر ایک کو زکات نکالنے کی توفیق نصیب فرمائے اور مستحقین تک پہنچانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا